बच्चों की जादुई दुनिया। एला एक मामूली घर में पैदा होती है। उसकी माँ एक परी होती है और उसके घर में एक और परी मैंडे रहती है। एला की परी गॉड मदर लुसेंडा जब एला छोटी थी तब आती है। एला की माँ और मैंडे उसे छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन लुसेंडा एला को ढूंढ लेती हैं और उसे गहना यानी इताअत का तोहफा दे देती है। इस वजह से एला को किसी भी शख्स के दिए गए हुक्म को मानना पड़ता है। इस लानत के बावजूद एला एक मजबूत दिल की लड़की बनती है। स्कूल में जब वो छोटी होती है उसने एक लड़की को बचाया जिसका नाम आयदा था। वो दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं। एला की माँ बहुत बीमार हो जाती है। वो एला से कहती है कि किसी को इस जादू के बारे में ना बताए। उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर कुछ है जो इस जादू से भी ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो एला को अपना हार्ट देती है और एला की माँ मर जाती है। अब एला एक जवान लड़की बन चुकी थी। उसके वालिद उससे खबर देते हैं कि वो दोबारा शादी कर चुके हैं एक अमीर औरत अलगा से, क्योंकि उन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत थी। अलगा और उसकी दो बेटियां हाइट और ओलिव उनके घर में रहने आती हैं। एला के वालिद काम पर चले जाते हैं। हेती एला को चीज़ें चुराने का हुक्म देती है और जल्द ही पता चलता है कि एला को हर हुक्म मानना पड़ता है। इसी दौरान शहजादा चार उनके शहर में अपने चचा के साथ आता है जो टेम्परेरी किंग है। चार एक हसीन जवान है और सारी लड़कियां हाइट और ओलिविया भी उसी पर फिदा हैं, लेकिन एला उसके खिलाफ है क्योंकि उसे चार के चचा की हुकूमत पसंद नहीं आती और उसको लगता है कि चार भी वैसा ही है। बाद में वो चार से मिलती है और जब वो उसे एक घोड़े से चलने वाली कैरेज से बचाता है तो वो बात करना शुरू करते हैं, लेकिन हाइट और ओलिव जल्दी ही आ जाती हैं। हाइट एला और ओलिव को वहाँ से निकाल देती है और चार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चार वहाँ से भाग जाता है। एला और उसकी दोस्त बाजार में होती हैं और हाइट और ओलिव उन्हें देखती हैं। हाइट एला को करीबी दुकान पर कुछ शीशे के जूते चुराने का हुक्म देती है, लेकिन एक गार्ड उन्हें देख लेता है। एला भागने लगती है और लंबी दौड़ के बाद वो उसे पकड़ लेते हैं। घर पर उसकी सौतेली माँ एला को डांटती है। हाइट एला को कहती है कि जब अम्मी पूछें तो तुम कह देना कि मुझे चोरी करने का हुक्म मेरी दोस्त ने दिया था। और जब अलगा एला से कहती है कि वो चोरी क्यों करती है, एला वही कहती है जो उसे हाइट ने कहा था। अलगा एला से कहती है कि आज के बाद तुम अपनी दोस्त से नहीं मिल सकती। एला की दोस्त उसको मिलने आती है और एला कहती है जो अलगा ने उसे कहा था। बाद में एला तय करती है कि वो लुसेंडा को ढूंढे और उसे अपना जादू वापस लेने को कहे। मैंडी एला को एक किताब देती है और कहती है कि ये बीन है उसका बॉयफ्रेंड जिसे उसने गलती से एक किताब में तब्दील कर दिया था। बीन एला को उसके मौजूदा माहौल में किसी भी शख्स की तस्वीर दिखा सकता है और साथ ही मैप्स और दूसरी फायदेमंद मालूमात भी दे सकते हैं। एला लुसेंडा को देखना चाहती है और वो देखते हैं कि लुसेंडा बहुत बड़े लोगों में है क्योंकि उसके आसपास सब कुछ बहुत बड़ा है। एला फिर बीन के साथ निकल जाती है। बीन एला को जंगल में एक साफ सुथरा हिस्सा दिखाता है। जंगल में उन्हें दो लोग मिलते हैं जो एक एलिफ को तंग करते हैं। एला एलिफ और वो एलिफ उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है खाना खाने के लिए। इसी बीच शहजादे की बादशाह बनने का दावतनामा आता है और ओल्गा हाइट और ओलिव उसे ले जाती हैं। एलिफ एला के साथ लुसेंडा को ढूंढने निकलता है। जंगल में वो कुछ ऑर्गिस से मिलती है। उन्होंने एला को एक पेड़ से बांध दिया। जंगल में चलते चलते एला और एल्फ को जंगली लोग पकड़ लेते हैं और उन्हें पकाने के लिए दरख्तों पर लटका देते हैं। पतीलों नीचे आग जला देते हैं। इतने में शहजादा अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है और एला को उनसे बचा लेता है।
ایلا شہزادے کو اپنی کہانی سناتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنی گاڈ مدر کو ڈھونڈ رہی ہے تاکہ وہ ان سے کہہ سکے کہ وہ اپنا جادو واپس لے لے۔ شہزادہ ایلا سے کہتا ہے کہ میں تمہاری اس میں مدد کروں گا۔ پھر ایلا کے ساتھ شہزادہ اور ایلف اگلے ہی دن گاڈ مدر کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے ایلف شہزادے سے کہتا ہے کہ میں ایک وکیل بننا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے بنا دیں تو۔ شہزادہ کہتا ہے کہ یہ سارے معاملات میرے انکل دیکھتے ہیں، جب میں راجہ بنوں گا تو دیکھوں گا کہ تمہیں بناؤں یا نہیں۔ ایلا شہزادے کا جواب سن کر کہتی ہے کہ تم بھی کوئی معمولی نہیں ہو، تم ایک شہزادے ہو، تمہیں لوگوں کے مسائل سننے چاہیے اور ان کا حل بھی بتانا چاہیے۔ شہزادہ ایلا کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے۔ شہزادہ ایلا کو ایک بہت بڑی لائبریری میں لے جاتا ہے اور وہ لائبریری محل میں ہی ہوتی ہے۔ شہزادہ ایلا کو چھپا کر اس کمرے میں لے جاتا ہے جہاں بہت ساری پرانی کتابیں ہوتی ہیں، اور محل میں اس وقت ایلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں بھی آئی ہوتی ہیں کیونکہ شہزادے کی تاج پوشی کا جشن تھا۔ اب ایلا ساری کتابوں کو دیکھنے لگتی ہے اور اس میں اپنی گاڈ مدر کا پتہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ادھر شہزادہ اپنے انکل کے پاس آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی ایلا بہت پسند ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شہزادے کے انکل کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آتی کیونکہ وہ تو خود کنگ بنا رہنا چاہتا تھا اور ہمیشہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا تھا، اور اسے شہزادے کی یہ بات پسند نہیں آتی۔ شہزادے کے انکل ایلا کی سوتیلی بہنوں کو ملنے کے لیے بلاتا ہے اور ان سے ایلا کی بڑی بہن سے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی شہزادے سے کروا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایلا کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ ایلا پر کسی قسم کا کوئی جادو ہے کہ اس سے جو بھی کہیں اسے کرنا پڑتا ہے۔ ایلا کی بہنوں کی بات سن کر شہزادے کا انکل اس کمرے میں آتا ہے جس میں ایلا ہوتی ہے اور ایک خنجر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب شہزادہ تمہیں شادی کے لیے پرپوز کرے گا تو تمہیں اس خنجر سے اس کو قتل کرنا ہے۔ ایلا پر اس قرض کی وجہ سے اسے مجبوراً وہ خنجر لینا پڑتا ہے، اور وہ کنگ اسے کہتا ہے کہ تمہیں میری بات کو راز رکھنا ہوگا، یعنی تمہیں کسی کو نہیں بتانا کہ تمہیں شہزادے کو مارنے کے لیے میں نے کہا تھا۔ ایلا اب مجبور ہو جاتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر لے، اس لیے وہ محل سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ ایلا ایک بہت بڑے درخت سے الف سے کہہ کر خود کو بندھوا لیتی ہے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو ایلا اس قرض کی وجہ سے محل کی طرف کھنچنے لگتی ہے۔ ایلا دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ اس کی گاڈ مدر اگر اسے مل جائے ابھی تو وہ ان سے کہے کہ اپنا جادو کو واپس لے لے۔ اتنے میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کی گاڈ مدر وہاں آ جاتی ہے۔ ایلا اپنی گاڈ مدر سے کہتی ہے کہ اپنا جادو واپس لے لے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ایک بار تحفہ دے کر واپس نہیں لیتی، اور وہ اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیتی ہیں اور اسے ایک بہت سے خوبصورت لباس سے آراستہ کر دیتی ہے اور اسے محل میں بھیج دیتی ہے۔ شہزادہ ایلا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے ایک بہت خوبصورت جگہ پر لے جاتا ہے جہاں وہ اس کو شادی کے لیے پرپوز کرنا چاہتا ہے۔ ایلا کنگ کے کہنے کی وجہ سے شہزادے کو اس خنجر سے مارنے کی کوشش کرتی ہے، تبھی اسے اپنی ماں کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جو انہوں نے مرتے ہوئے اسے کہے تھے کہ ایلا، انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو اس جادو سے بڑھ کر ہے اور وہ انسانیت ہے۔ ایلا خود کو روک لیتی ہے اور شہزادے کو نہیں مارتی، لیکن شہزادہ شیشے سے دیکھ لیتا ہے ایلا کے ہاتھ میں خنجر، تو شہزادہ اسے غلط سمجھنے لگتا ہے اور اسے جیل میں بند کروا دیتا ہے۔ ایلف محل میں آتا ہے تو وہ ایلا کو آزاد کرواتا ہے۔ ایلا اس کتاب میں دیکھتی ہے شہزادے کے انکل نے کیسے تاج پر زہر لگایا ہے، جیسے ہی شہزادہ وہ پہنے گا تو وہ مر جائے گا، اور لوگوں کو کنگ کی ساکت بتا دیتی ہے کہ یہ شخص بہت گھٹیا ہے۔ ادھر جیسے ہی کنگ کا سانپ
شہزادے کو مارنے لگتا ہے تو ایلا اپنے پاؤں سے اس کو مار کر سائڈ پر کر دیتی ہے۔ اس طرح کنگ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ خود ہی اپنی ساری حقیقت لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ہی سب کو قتل کروایا ہے اور میں نے ہی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے۔ اور اسی طرح کہتے کہتے وہ جلد بازی میں تاج اپنے سر پر رکھ لیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے۔ یہاں ایلا کی دونوں سوتیلی بہنیں بھی ہوتی ہیں اور انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ ایلا کی بڑی بہن آتی ہے اور وہ دوبارہ ایلا کو حکم لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایلا کہتی ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ میں نے اس قرض کو خود ہی توڑ لیا ہے، اور وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر ایلا اور شہزادے کی شادی ہو جاتی ہے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بچوں کی جادوئی دنیا۔